حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب تمہن تشریف اور 15 منٹن اندر کہنن پنن پند و نصائح بیان ہے. چلتا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سارے دل سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. محترم بزرگان دین اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج دوسری مرتبہ بڑوں کے حکم سے آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں. آیا تو میں کئی بار ہوں اور لیکن آج بھی میں اس نیت سے ذرا بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے بھی کچھ آپ لوگوں کو سنانا پڑے، کہنا پڑے. میں خود اس نیت سے آیا تھا کہ یہاں علماء کرام تشریف لائے ہیں اور میں بھی ان کے مواعظہ حسنہ سنوں گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا. لیکن بہرحال جلسے والوں کا بھی حکم ہے اور استاد محترم مولانا نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلنے والے کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے. اسی حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لمحوں کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں.
امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈالے جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اور ایسی باتوں سے میری حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے جس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہ ہو، شر ہو۔ مجھے ایک دو باتیں ذہن میں آ رہی ہے، وہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو وہ باتیں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا، بتائیں کیا ہے یا نہیں کیا؟ زور سے بولو۔ چائے صبح شاید جلدی پیے، ابھی تک کچھ تھک گئے سارے۔ زور سے بولو، کس نے پیدا کیا ہم کو؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام ہم تک کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ ہمارا یہی ایمان اور یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا اور اپنا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور وہ پیغام جس کو ہم قرآن اور حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ سب وحی تھی، وہ ساری کیا تھی؟ وحی تھی۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ یعنی کچھ وحی کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو قرآن کریم ہم تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ حصہ وحی کا وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، پڑھا جاتا ہے، جو احادیث مبارکہ، احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ موجود ہے، اور اس کو مدرسوں کے اندر پڑھا جاتا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس پہنچایا،